Assalamu alaikum. Myself Dr. Samran Aslam and I welcome you all in my YouTube channel Dr. Samran Forum. وجود زن سے ہیں تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی درج کا در مکتوم، مکالمات فلتوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ جو عورتوں کی شخصیت ہے وہ ان علامہ اقبال کے اشعار میں اسی احاطے میں آ جاتی ہیں، کیونکہ اس شعر میں علامہ اقبال کہتے ہیں وجود زن سے ہیں تصویر کائنات میں رنگ، تو اگر عورت ہی نہ ہوتی، اسی ایک عورت کی ہی وجہ سے اس دنیا میں ایک جو خوبصورت رنگ ہے اسی کی وجہ سے آئے ہیں۔ بے شک اس دنیا میں مرد کو حاکم بنایا ہے، لیکن جو مرد ہے ان کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ عورتوں سے ہوئی ہے، تو اگر عورتیں ہی نہ ہوتی تو ہماری جو اس دنیا میں ہے وہ مرد ہی نہ آتے۔ بے شک علیہ السلام سے لے کے اب تک 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن کیا آپ لوگوں نے یہ کبھی نوٹ کیا ہے کہ ان انبیاء کرام تو آئے ہیں، کچھ ہماری پیاری بہنیں ہیں دوسرے ہیں وہ کہتی ہیں کہ کیا ان 1,24,000 پیغمبر میں سارے میل آئے ہیں، کوئی فیمیل کیوں نہیں آئی؟ تو اس کا پیارا سا یہی جواب ہے کہ جو ہمارے 1,24,000 پیغمبر نبی آئے ہیں ان کی پیدائش کس نے کی ہے؟ عورت نے کی ہے۔ تو عورت ایک اللہ کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے، اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، ان سے ہم نے پیار کرنا ہے، اور اسلام کے دائرے میں رہ کے ان کے ہم نے حقوق دینے ہیں، ان کے سارے ہم نے فرائض ادا کرنے ہیں۔ تاریخ میں ہمارے پاس بہت سی صحابہ کرام ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت آمنہ، یہ ان کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ تقویٰ کی بنیاد پہ، پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں ہمارے پاس قرآن مجید میں سورہ نور، سورۃ النساء، اتنی قرآن پاک میں صورتیں ہیں، آیت ہیں، کس کے متعلق ہیں؟ وہ عورتوں کے متعلق ہیں۔ وہاں پہ عورتوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، عورت نے کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے وہ بتائے گئے ہیں، ان کے رتبے بتائے گئے ہیں ان صورتوں میں۔ سورۃ النساء میں ایک جگہ ہے کہ مرد کو عورت پر تھوڑی سی فضیلت حاصل ہے مرد کو، تو لیکن اسی صورت میں کچھ دیر بعد مطلب کچھ آگے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ لوگ جو ایک دوسرے کو آپ لوگوں کو پہ فضیلت دی گئی ہے، مرتبے دیے گئے ہیں، اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ ہاں آپ نے بھاگنا ہے ایک دوسرے کے پیچھے تو آپ پرہیزگاری کے پیچھے بھاگو، آپ تقویٰ کے پیچھے بھاگو۔ اگر مرد زیادہ تقویٰ کرتا ہے، عورت کو چاہیے اس سے زیادہ تقویٰ کرے، اس سے زیادہ پرہیزگاری کرے، کیونکہ آگے جا کر قیامت کے روز ہمیں جو کیا کہتے ہیں یہ نہیں اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا آپ کا مرتبہ کیا تھا۔ ہاں یہ تھا کہ جو آپ کا مرتبہ تھا، جس مرتبے میں آپ فائز تھے، وہ آپ نے حسن سلوک کے ساتھ اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے یا نہیں دیا۔ عورت کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے، عورت ہی مرد کو جنم دیتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی سے جب ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میرے نزدیک سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں۔ تو جب اس صحابہ کرام نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی جواب دیا، تمہاری ماں۔ تیسری دفعہ اس صحابہ کا یہی سوال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی جواب تھا، تمہاری ماں۔ جب چوتھی دفعہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ، تمہارا باپ۔ تین درجہ فضیلت حسن اخلاق میں کس کی ہے؟ عورت کی ہے، ماں کی ہے۔ تو جنت کس کے قدموں میں رکھی گئی ہے؟ ماں کے قدموں میں رکھی گئی ہے۔ اگر اس حساب سے اگر مرد حضرات کہنا چاہیں کہ عورت کو تو بہت فضیلت دی گئی ہے، لیکن ہم نہیں کہتے، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کے کام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کس کے اندر کون کتنا کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا بھی ہے۔ پاس میں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے، پر یہ ہے کہ ہمیں جب ایک چیز کا ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے تو ہمیں اس پر کھڑے نہیں رہنا چاہیے، ہم کو اللہ سے معافی مانگ کر ایک نیا کام، ایک اچھے کام کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور اختتام میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔